استاد کا احترام۔ صاحب کوئی رمضان صاحب آئے ہیں، باہر بیٹھے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے صاحب کا استاد ہوں، میں ابھی بہت مصروف ہوں، کل ایک اہم میٹنگ ہے اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے، اس لیے فی الحال انہیں بٹھاؤ، میں فارغ ہو کر انہیں بلا لوں گا۔ بہت بہتر صاحب۔ گھنٹوں گزر گئے میٹنگ ایجنڈا تیار کرتے کرتے۔ جب حمزہ فارغ ہو گیا تو اس نے پھر گھنٹی بجائی۔ جی سر، رمضان صاحب کو بلاؤ، اب میں فارغ ہو گیا ہوں۔ صاحب انہوں نے کافی آپ کا انتظار کیا، پھر وہ چلے گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صاحب کو مزید ترقی دے۔ اوہ اچھا، خیر، پھر ان سے کبھی مل لیں گے۔ میرا بیگ گاڑی میں رکھو، میں نے گھر جانا ہے۔ دفتر کی ایک اہم فائل نہیں مل رہی، شاید وہ فائل گھر میں بھول آیا ہوں۔ وہ فائل ملنا بہت ضروری ہے، میں نے گھر جا کر وہ فائل ڈھونڈنی ہے۔ حمزہ نے گھر کی ہر الماری اور دیگر اہم جگہوں کو چیک کیا، مگر فائل نہ ملی۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس فائل میں نہایت اہم اور خفیہ رکھے جانے والے کاغذات تھے۔ فائل نہ ملنے کی صورت میں اس کی نوکری پر بھی حرف آ سکتا تھا۔ فائل ڈھونڈتے ہوئے اس کی نگاہ ایک پرانی نوٹ بک پر پڑی۔ شاید یہ اس کی پرائمری جماعت کے دوران کی کوئی نوٹ بک تھی۔ اس نے نوٹ بک کو کھولا جس کے پہلے صفحے پر درج تھا: میں ہمیشہ اپنے استاد کی عزت کروں گا۔ جو قومیں اپنے استاد کا ادب نہیں کرتی، وہ قومیں تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ استاد کا مرتبہ والد سے بڑھ کر ہے، استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ اپنی بچپن کی یہ تحریر پڑھ کر اس کو دن والا واقعہ یاد آیا۔ بے چینی اور پچھتاوا بڑھنے لگا۔ مجھ سے آج بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ مجھے تو خود آگے بڑھ کر اپنے استاد کے پاؤں چھو لینے چاہیے تھے اور اپنی کرسی پر بٹھانا چاہیے تھا جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ حمزہ اپنے آپ سے کہنے لگا۔ اسے وہ واقعات بھی یاد آنے لگے جب وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ اس کے والدین بہت غریب تھے اور ٹیوشن کے خرچہ جات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ رمضان صاحب اس کے گھر کے مالی حالات جانتے تھے، اس لیے رمضان صاحب نے اسے اسکول کے علاوہ گھر پر وقت دینا شروع کر دیا اور اس سے ٹیوشن فیس بھی نہ لیتے تھے۔ رمضان صاحب کی محنت رنگ لائی اور وہ پڑھائی میں قابل طالب علم بن گیا۔ کچھ دیر بعد اسے وہ فائل مل گئی جسے وہ گھنٹوں سے تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے پھر ایک واقعہ یاد آنے لگا۔ رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ زبردستی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا، مگر آنکھیں پلکوں کا بوجھ نہ اٹھا پاتی اور وہ پھر سے آنکھیں کھول لیتا۔ اس کے ذہن میں پھر وہی کہانی چلنے لگتی۔ بے چینی کی وجہ سے اس کی ساری رات آنکھ نہ لگی۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں، وہ اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر رو رو کر دعا مانگی: یا اللہ، میری وجہ سے میرے استاد محترم کو تکلیف پہنچی ہے، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ یا اللہ، تو بھی مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے استاد سے ملنے کا موقع دے دے تاکہ میں ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لوں اور وہ مجھے معاف کر دیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گیا۔ دروازے پر گھنٹی بجی۔ عام طور پر دروازہ نوکر کھولتا تھا، مگر اس بار حمزہ خود دروازے کی طرف لپکا۔ حمزہ نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے۔ انہیں پہچاننے میں اسے ذرا بھی دیر نہ لگی۔ وہ اس کے شفیق استاد رمضان صاحب تھے جسے پچھلے دن اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ ان کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ رمضان صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دیں استاد محترم، میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ مجھے سب کام چھوڑ کر آپ کے پاؤں چھونے چاہیے تھے اور اپنی کرسی پر بٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے استاد کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ بیٹا، تم سے مجھے کوئی ناراضگی نہیں، تم نے استاد کے رتبے کو پہچان لیا، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے استاد کو گھر کے اندر لے آیا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور پرانی یادیں تازہ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس کے استاد نے اجازت چاہی اور آئندہ بھی ملتے رہنے کا وعدہ کیا۔ اگلی رات اسے اتنی پرسکون نیند آ گئی کہ جس طرح اسے بچپن میں بھرپور نیند آتی تھی۔ اسے ایسے لگا تھا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہو، مگر استاد کی ناراضگی ختم ہونے کے بعد اسے ایسے لگا جیسے اسے کھوئی ہوئی منزل مل گئی ہو۔